السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا طیبا، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں کچھ افراد اللہ والے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا، قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ یہ احمد مسند ابن ماجہ کی روایت ہے۔ قرآن والے ہی اللہ کے خاص اللہ والے لوگ ہیں۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آج کی تجوید آیت نمبر 79۔ کل ہم نے نصف پارے پر کمپلیٹ کیا تھا۔ پہلے تجوید 79 سورۃ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ۔ من عند اللہ میں اخفا نہیں ہوگا، این حروف حلق کی ہے، نون کو واضح پڑھیں گے، من عند اللہ۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة۔ تا کو ہاں میں چینج کریں گے اسٹاپ کی صورت میں۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن يخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ بلی من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ 83 پر سٹاپ کر رہے ہیں۔ بارک اللہ فی۔ ہم نے سٹارٹ کیا تھا 79 سے فویل للذین، بڑی خرابی ہوگی ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے تورات کو عدل بدل کرتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے تورات کو عدل بدل، یہ یہودیوں کے علماء تھے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، اس کے ذریعے سے یہ تھوڑی نقدی وصول کرتے ہیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون، بڑی خرابی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اور خرابی ہے ان کی جو اس طرح وصول کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ نے ان پر تورات بھیجا ہے کہ ان کے احکام ان کے لیے آئے، کہ اصل میں یہ بات کیا ہے کہ ان کے کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف بتائے گئے تھے کہ ان کا درمیانہ قد تھا، ایسے بال ہوں گے، ایسی آنکھیں ہوں گی، تو انہوں نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چینج کر کے تاکہ لوگ ان کو پہچان نہ سکے جب بھی آپ آئیں، تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ ان کے لیے ویل ہے۔ ویل ایک وادی جہنم کی بھی ہے، اور ویل مانا خرابی بھی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یہود نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند روز کی گنتی کے، ایام معدودہ۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ، آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کے خلاف اللہ ہرگز نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ کے ذمہ ایسی بات کہتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے، ما لا تعلمون۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ، کیوں نہیں جو قصدن بری بات ہے، احاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور اسی کی خطائیں اس طرح گھیر کہ اس کی نیکی کا اثر تک نہ رہے۔ یعنی اگر انہوں نے کوئی نیکی بھی کی ہے تو ان کی خطا کی وجہ سے اس نیکی کا اثر بھی ان پہ نہیں رہے گا۔ سو ایسے لوگ دوزخی ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جو انہوں نے نیکی بھی کمائی ہوگی تو نیکی کا بھی ان کو اجر نہیں ملے گا، جو انہوں نے جھوٹ بولا ان کو آگ
چھوئے گی۔ اور انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ ہمیں تو اگر ہم جہنم میں گئے بھی چند روز ڈال کے نکل آئیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون۔ اس کے ابھی جہنم والوں کی آیت بتا کے جنت والوں کی بتائی، وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہی لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب یہ ان یہودیوں کی ہے جو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجا کرو، یعنی صرف ایک اللہ، توحید کا سبق دیا۔ اسلام بعد میں آیا لیکن توحید کا سبق ہر نبی نے دیا۔ لا تعبدوا الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا کرو، احسان کی روش۔ ذی القربہ والیتامى، اور اپنے رشتہ داروں اور یتیموں، والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ بھی نرمی اور محبت کا برتاؤ کیا کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے بھی اچھے اخلاق سے بات چیت کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی، نماز کی قائم کرنا مانا اس میں بھی بڑی تفسیر ہے، صرف نماز ادا نہیں کرنا، پورے ٹائم سے، پورے شرائط کے ساتھ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اگر صاحب حیثیت ہو تو اپنے حساب سے زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ ثم تولیتم، پھر تم گئے۔ اللہ نے ان سے میثاق، عہد لیا تھا، جو احکام بتائے تھے، کیا کیا احکام بتائے تھے؟ بالوالدین احسانہ وذی القربہ والمساکین، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، اخلاق ادب کے دائرے میں رہ کر۔ ثم تولیتم، پھر تم گئے، الا قلیلا منکم، مگر کچھ گئے لیکن کچھ اپنے ایک وعدے پر قائم رہے۔ پھر تم اپنے قول والاقرار سے گئے، مگر وہ معدود چند ہیں، کچھ، الا قلیلا منکم وانتم موردون، تم میں سے جو اپنے عہد پر قائم رہے، تو تم معمولاً بھی اور عادتاً بھی اقرار کرتے ہو، پھر ہٹ جاتے ہو۔ یعنی عام دنوں میں بھی تم جو عہد کرتے ہو، کیونکہ ان کے پاس پکا ایمان نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان، یعنی جیسے کوئی ادب کے ساتھ اپنے آقا کے ساتھ، جو غلام ادب کے ساتھ سر جھکائے رکھتا ہے، اسی طرح والدین کا ان پہ ساتھ احسان، ان کا عام دنوں میں بھی ان کی ہر چیز کا خیال رکھنا، تو یہ ہے احسان۔ اور یتیموں، قرابت داروں کو بھی حق دو، ان کی اچھی بات کرو، صلوات، نماز، زکوٰۃ، یہ ان سب باتوں سے گئے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، تو جب ہم اسلام لائے ہیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن میں جو ہم نے اللہ سے عہد الست کر رکھا ہے، ہمیں اس کی پاسداری کرنی ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔